مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث اور مسلم میں متفق علیہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. میں اس ایک نقطے پر صرف توجہ دلا رہا ہوں. تو آقا نے فرمایا لوگو فاطمہ سے میرا تعلق یہ ہے کہ 2/3 جان میری فاطمہ میں ہے، اس لیے ومن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. بات وہی کر رہا تھا، جس نے حضور کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا. اور حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ میں اعلان کر دوں، دنیا کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ تیری ناراضگی سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور اب یہ بتا دوں کہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. اور اب نقطہ ایک ہی رہے گا، صرف ان احادیث کا انتخاب کیا. اور اب مسلم شریف میں حدیث ہے اور نسائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا لفظ انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا. یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میری جان ہے، میرا دل ہے، جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ ملعون لعنتی جہنم کا ایندھن ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور خدا نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ جہنم میں جلتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اور ابھی حنظلہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح احمد بن حنبل امام روایت کرتے ہیں قال انما فاطمۃ بدعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی. یہ الفاظ آقا دہرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا زید بن ارقم روایت کرتے ہیں ترمذی شریف انا حرب لمن حاربتم وانا سلم وسلم لمن سالمتم. آپ نے فرمایا قال لعلی وفاطمہ وحسن وحسین، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے دوستی اور سلامتی کا ہاتھ بڑھائے گا اس سے میں دوستی اور سلامتی کروں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا قال رسول اللہ من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن. فرمایا آقا علیہ السلام نے میری اہل بیت ہم سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن کبھی ہم سے بغض نہیں کر سکتا. محبت اور بغض کی ایک علامت مقرر فرما دی.